السلام علیکم بچوں یہ کتاب یہ کہانی انگریزی میں ہے اور اس کا نام ہے ہالاز ونڈو. فریدہ مرزا نے اسے لکھا ہے اور روچی محاسنے نے اس کی تصویریں بنائی ہیں. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں اردو میں پڑھ کر سناؤں. ٹھیک ہے تو یہ انگریزی کی، لیکن جیسے جیسے ہم صفحہ پلٹتے ہیں میں آپ کو اس کا ترجمہ اردو میں کرتی جاؤں گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو حالہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی اپنی اماں کے ساتھ اپنے گاؤں کے صحن میں وہ کھیلا کرتی تھی، اور وہ جب ہوا چلتی تھی تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی تھی جو پتے اڑتے تھے، اور مطلب جو بھی کچھ پرندے یا جو بھی کچھ حرکت کرتا ہلتا وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتی. جب حالہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو چلنے لگ گئی تو وہ مرغیوں کے پاس ان کے ڈربے میں جا کے اور بیٹھ جاتی، اور اس کو بہت مزہ آتا مرغیوں کو دیکھتی، اور مرغیوں سے شاید وہ دوستی کرنا چاہتی تھی، باتیں کرنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی ان کو ان کے بارے میں. اچھا، اب جب وہ باتیں کرنے لگی تو بھائی اس نے تو ہر چیز کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. جب وہ 6 سال کی ہوئی تو اس نے پوچھا ایک دن کہ جب رات ہوتی ہے تو سورج کہاں چلا جاتا ہے، اور دن میں چاند کہاں پر ہوتا ہے. اچھا، حالانکہ جو اماں ابا تھے ان کو نہیں معلوم تھی مطلب یہ سب باتیں جو ہے نا، کیونکہ وہ کبھی اسکول نہیں گئے تھے. تو حالہ سوچتی کہ ارے ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے، جواب نہیں معلوم. پھر وہ جا کے اپنی پسندیدہ اس کی جو فیوریٹ جگہ تھی نا، ایک کھڑکی تھی گھر میں، وہاں جا کے وہ کھڑی ہو جاتی اور وہ دیکھتی رہتی کہ لوگ جو ہیں گاؤں کے وہ جناب وہ جا رہے ہوتے، بس میں جا رہے ہوتے یا جس طریقے سے بھی، تو وہ سوچتی کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. اور وہاں ایک بہت بڑا سا اس کو ایک برگد کا درخت بھی نظر آتا، یہ دیکھیے ہے نا، تو وہ اس کو دیکھا کرتی. اچھا، تو اسے بہت اچھا لگتا تھا باہر دیکھنا. اچھا، اسکول تو کوئی تھا نہیں قریب، تو حالہ گھر پر ہی رہتی تھی اور اپنی اماں کے ساتھ مل کر اور یہ دیکھیے کاموں میں، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی. جب بھی اسے کسی ہوائی جہاز کی آواز آتی، ہوائی جہاز جو اڑتا آسمان پر، تو یا کسی ٹرین کے گزرنے کی آواز آتی تو وہ بھاگ کر دوڑ کر اپنی اسی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی، اور وہ سوچتی کہ یہ لوگ یہ کہاں جا رہا ہے، یہ جہاز کہاں جا رہا ہے، یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں. ایک رات حالہ کو خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت سی، بالکل رینبو معلوم ہے نا، قوس قزح جو دھنک، تو اس کے رنگوں والی ایک کھڑکی نظر آئی. ٹھیک ہے، جیسے بالکل کوئی جادو کی کھڑکی، اور کھڑکی نے کہا کہ میں تمہیں دکھا سکتی ہوں کہ مطلب جو بھی کچھ جاننا چاہو میں تمہیں دکھا سکتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہے وہ حالہ کی کھڑکی. اچھا، اگلے روز اس نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بھئی یہ ہوائی جہاز جو ہے وہ ہوا میں کیسے اڑتا ہے، کیسے رہتا ہے ہوا میں. تو بابا نے اس کی ناک پکڑ کر یوں مڑوڑی اور کہا کہ ایک یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں ایک بڑا سا جانور جو ہے، ڈریگن سمجھ لیجئے، تو اس کی پیٹھ پہ ہوائی جہاز ہوتا ہے اور وہ اس کو لے جاتا ہے. اچھا، تو ظاہر ہے حالہ کو معلوم تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، اور اس نے سوچا کہ شاید میری جو جادو کی کھڑکی ہے اس کو معلوم ہو اس کا جواب.
ایک روز بہت زور کی آندھی آئی، بہت زور و شور سے ہوا چل رہی تھی، اور خالہ اپنی کھڑکی میں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اماں سے پوچھا کہ اماں، یہ ہوا جو تیز ہوا ہے اور وہ کیسے چلتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو اماں نے کہا کہ ایک بہت بڑا سا آدمی، جیسے جائنٹ ہے نا، وہ جو ہے نا، وہ جب ڈکار لیتا ہے، یہ دیکھیں، تو بس وہ جو ہوا چلتی ہے وہ اس کی وجہ سے، اور طوفان آتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو خالہ ہنسنے لگی۔ خالہ کو معلوم تھا کہ اماں ابا جو ہیں وہ کوئی بھی ایسی بات کہتے ہیں جس سے اس کو ہنسی آ جائے۔ اچھا، ایک دن کیا ہوا کہ خالہ اور اس کی امی جب کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے تو ایک خاتون کھڑی ہوئی نظر آئی اسی برگد کے درخت کے نیچے، اور جب امی نے انہیں دیکھا تو امی چلا کر بولی کہ ارے یہ تو رابعہ ہے، یہ تو میری دوست ہے، اور یہ شہر میں ٹیچر ہے اور اسکول میں پڑھاتی ہے۔ تو وہ دونوں بھاگے بھاگے گئے رابعہ خالہ سے ملنے، اور رابعہ خالہ نے کہا کہ میں کل سے یہیں اسی برگد کے درخت کے نیچے میں پڑھایا کروں گی، میں اسکول قائم کروں گی یہیں پر، تو خالہ کو ضرور بھیجنا کل۔ تو جناب خالہ اتنا خوش، بہت ہی خوش تھی خالہ، اور اگلے روز صبح صبح اس نے اپنی بہت جو پسند کی شلوار قمیض دوپٹہ سب پہن کے، اور جناب ناشتہ کیا اس نے، پراٹھا چائے، اور اس کے بعد وہ اسکول گئی۔ یہ دیکھیے، پہلے ناشتہ کیا، تیار ہوئی اچھی طرح، اور وہ اسکول چلی گئی۔ وہاں پر دوسرے بچے بھی تھے اور سب چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھ گئی درخت کے نیچے۔ اچھا، سامنے کچھ رکھا ہوا تھا، کوئی کالی سی چیز رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے بتایا رابعہ خالہ نے کہ اس کو بلیک بورڈ کہتے ہیں، اور ایک سفید رنگ کے چاک سے انہوں نے، یہ دیکھو، انہوں نے بنایا ایک دائرہ اور کہا کہ یہ ہماری دنیا ہے، اور پھر اس پر انہوں نے ایک نقطہ بنایا اور بتایا کہ یہ یہاں پر یہ پاکستان ہے، اور پھر انہوں نے اس کے باہر اور ملکوں کے نام لکھے، انہوں نے ٹرین بھی بنائی اور پلین بھی بنائے اور لوگ بھی بنائے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ اس طریقے سے ہوائی جہاز سے یا سڑک کے ذریعے یا پانی کے جہاز سے یا ریل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رابعہ سمجھ گئی کہ یہ ہے بلیک بورڈ جو ہے، یہی ہے اس کی وہ جادو کی کھڑکی۔ اچھا، روزانہ اسکول میں بہت ہی مزے کی باتیں اس کو معلوم ہوتی تھی کہ ہوائی جہاز کیسے اڑتے ہیں اور ہوا کیوں چلتی ہے، اور جناب بہت سارے بچے اب اسکول میں جب آنے لگ گئے تو اسکول ایک بلڈنگ میں منتقل ہو گیا۔ یہ دیکھیے، ایک عمارت کے اندر وہ اسکول جو ہے برگد کے درخت کے نیچے والا، وہ وہاں چلا گیا۔ اچھا، اب اس اسکول میں ایک اور جادو کی کھڑکی مل گئی بھائی، اور وہ کیا تھی؟ ہاں نہیں، میں بتانا آپ کو بھول گئی کہ ایک جو جادو کی کھڑکی تھی نا، یہ والی، یہ دیکھیے، یہ سب سے پہلے تو بلیک بورڈ اور اس کے بعد کتاب۔ ہاں، تو خالہ نے پڑھنا سیکھ لیا بہت شوق سے، اور یوں ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، اس نے جب کتابیں پڑھنا شروع کی تو پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی ہوئی خالہ جو ہے نا، وہ اس نے سوچا کہ یہ تو کھڑکیاں، جادو کی اتنی ساری کھڑکیاں ہیں، اور میں تو پوری دنیا کے بارے میں یہاں بیٹھے بیٹھے جان لیتی ہوں، اس کھڑکی کے ذریعے دیکھ لیتی ہوں۔ تو ہاں، تو پھر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب وہ اسکول بلڈنگ میں گیا تو وہاں ایک اور جادو کی کھڑکی جناب، اور وہ پتہ ہے کیا؟ یہ دیکھیے، یہ
कंप्यूटर। और कंप्यूटर के ज़रिए उसे मालूम हुआ कि अच्छा तो दुनिया जो है वो यूं घूमती है, और जब जो उसका हिस्सा सूरज जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस वक्त वहाँ पर दिन होता है, और जब वो घूम के दूसरी तरफ तो वहाँ पर फिर रात होती है। अच्छा, फिर जब स्कूल से निकल कर वो चली गई कॉलेज, और कॉलेज में पढ़ने के बाद हाला ने जिस स्कूल से पढ़ा था वो वापस वहाँ आई, और वहाँ वो बन गई, ये देखिए, पहले टीचर और फिर उस स्कूल की प्रिंसिपल। और हाला बहुत सी जगहों पर गई, देखिए वो हवाई जहाज़ से भी गई और वो ट्रेन से भी गई, है ना। और उसने नए नए आइडियाज़ वो लेकर आती कि अपना जो स्कूल है उसको किस तरीके से वो बेहतर से बेहतर बनाए, और अपने जो शागिर्द हैं, जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ते हैं, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये गांव के बच्चे जो हैं उनके लिए वो ये जादू की खिड़कियाँ खोलती चली जाए, खोलती चली जाए। ठीक है, पसंद आई आपको कहानी? तो जादू की खिड़की को हमेशा खुला रखिए। खुदा हाफिज़।